ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، سنن ترمذی میں ابواب الزہد، اور یہ حدیث اس میں بھی ہے سنن ماجہ میں کتاب الفتن میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں کو آزمائشیں جو ہیں وہ تو جڑی ہوئی ہیں، امتحان تو ہوتا ہی ہے لوگوں کا، لیکن سب سے زیادہ کس کا؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ الانبیاء، الانبیاء یعنی اشد الناس بلاء کون؟ الانبیاء۔ پھر کون؟ کہا کہ ثم الامثل فالامثل۔ تو انبیاء علیہم السلام کو آزمایا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو دعویٰ کریں گے یا جو مطلب یعنی انبیاء کے راستے پر چلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس کے بقدر آزمائیں گے۔ بات صرف دعوت و تبلیغ کی نہیں، ہر پہلو سے، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی آزمائیں گے اللہ رب العالمین، ان کے آل اولاد سے بھی آزمائیں گے، ان کے ماں باپ سے بھی آزمائیں گے، ان کے دوست احباب سے بھی، چلنے پھرنے کے راستوں میں بھی، بھوک پیاس سے بھی، تھکان سے بھی، سب میں بھی آزمائیں گے، میدان دعوت میں بھی آزمائیں گے، ہر پہلو سے۔ ویسے دیکھا جائے تو انبیاء کی کل زندگی دعوت و تبلیغی ہے، تو بات اتنی ہی نہیں ہے کہ صرف قوم کا سامنا کریں گے تو آزمائیں گے، ایسا نہیں، نجی زندگی میں بھی آزماتے ہیں، یہ مقصود ہے۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان اس کے دین کے بقدر آزمایا جائے گا۔ اب اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، سب کے لیے آزمائش تو ہے ہی، لیکن کیسے؟ علی حسب دینہ، ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر کسی کا دین ٹھوس ہے، معیاری ہے، اللہ رب العالمین کے دین پر ثبات قدمی کا بالکل یعنی عمدگی سے مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اشتد بلاؤہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اگر وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں دین پر قائم رہتا ہے، اس کے حساب سے اس کے لیے آزمائش، لیکن آزمائش دونوں کے لیے، جو زیادہ دکھاتا ہے اللہ کے دین پر قائم رہنے کا جو اظہار کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی سخت۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزمائش آتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ آزمائش ختم ہو گئی، دوسری شکل میں آتی ہے آزمائش، تیسری شکل میں آتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل سرسری طور پر۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ابھی صحیح الحفاظ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا اس کو، جو کتاب التوبہ ہے صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے وہ، صحیح بخاری میں تو ایک سے زائد مقامات پر ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے بہت تفصیل سے، سورۃ التوبہ کے تفسیر میں، صحیح مسلم میں تو کتاب التوبہ میں مستقل باب حدیث توبۃ کعب، ایسے باب قائم کیا امام نووی نے رحمہ اللہ۔ حدیث بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کا جو موقع تھا نا 9 ہجری کا، وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں جب میں اس وقت خوشحال تھا، میں اس سے پہلے کبھی خوشحال نہیں تھا میں، اور جو ہے بالکل میری کھیتی کی اگر بات کرتے ہیں تو فصل پکنے کے لیے تیار، فصل پکنے کے لیے نہیں، فصل کی کاٹنے کا وقت تھا، اور اتنا خوشحال کبھی نہیں تھا میری زندگی میں جو میں اس وقت خوشحال تھا، اتنی خوشحالی میری زندگی میں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی بھی 2 اونٹنیاں ایک ساتھ میرے پاس نہیں تھی جو اس وقت تھی میرے پاس۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مال دولت اور گھریلوی اعتبار سے میں اتنا خوشحال کہ گویا کہ وہ میرے لیے ایک آزمائش کا دور تھا میرے لیے، اور میری فصلیں کٹنے کے لیے تیار، بالکل سخت گرمی کا موسم، یہ سب چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں نکلنے کی تبوک کے لیے، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہے میں تیاری کر لوں گا، میں رات کا موقع ہے نا تیاری کر لوں گا، پھر رات میں سو جاتا، صبح میں اٹھ کے سوچتا کہ صبح میں کر لیں گے، صبح میں نہیں کرتا تو سوچتا کہ رات میں کر لوں گا، ایسے ہی کرتے کرتے دن نکل گئے، اللہ کے رسول نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی نکل گئے، میں یہی سوچتا رہا کہ میں 2 دن کے بعد تیار ہو جاؤں گا، جا کے ان سے مل جاؤں گا میں۔ بہرحال یہ سب کو معلوم ہے یہ قصہ۔ اب مجھے بتانا مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا صورتحال تھی، سب کچھ جو ہے یہ حدیث میں ہمیں باتیں ملتی ہیں اور آپ لوگوں کے علم میں ہیں۔ میری دلیل کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے لیے ایک طرح کا بائیکاٹ کیا گیا اور صحابہ سے میل ملاپ جو ہے ان پر پابندی لگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جو غسانی حکومت تھی ملک شام میں، آل غسان، ان کا ایک کارندہ بطور تاجر آیا تھا مدینے کو، مدینۃ الرسول، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی من یدلنی علی کعب، مجھے ذرا کعب سے ملا دو، کعب بن مالک سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف جب اشارہ کیا گیا تو وہ آیا اور آ کر کے ایک خط دیا بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے۔ آج آپ دیکھو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سیاسی نقطہ نظر سے ایم ایل اے کو کیسے خریدا جاتا ہے، پل بھر میں یہ منصبدار نہیں رہ جاتا اور یہ منصبدار بن جاتا ہے، کرسی اس کے ہاتھ سے نکل کے اس کے ہاتھ پہ چلی جاتی ہے۔ چند پیسوں کی خاطر ایک آدمی جو زندگی بھر اس کے لیے لگا ہوا تھا اور اچانک اس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے کے اثر و رسوخ والے انسان اور نہایت جذباتی بھی، ایک اچھے شاعر بھی تھے آپ، اور گفتگو میں کوئی مطلب مثیل نہیں آپ کی، خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول کے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا تھا، میں اتنی اچھی تھی زبان ان کی، اتنے پیارے انداز سے بول کے نکل سکتے تھے، ان سچائی کو آپ نے زور دیا بحیثیت مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خط لکھا، کہا کہ بھئی ہم کو معلوم ہوا کہ جو ہے ان صاحبہ کا قد جفاک، الفاظ دیکھو آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کون ہیں، آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم دیکھو آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، آپ کے شایان شان۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر کے وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، یہ مجھے آپ کو مقصود تھا کہنا، ایک اتنی بڑی آزمائش سے میں گزر رہا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چلو راستہ نکل رہا ہے، نہیں، راستہ نہیں نکل رہا ہے، وہ وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، ظاہر میں ایک راستہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور حقیقت میں کیا ہے، وہ خود ایک آزمائش ہوتی ہے، بچنا چاہیے اس میں، اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں ایسی چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں۔